ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کی. 1446 ہجری کا رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علماء کرام کا کردار رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ویسے تو ان کا معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ کردار ہے، لیکن اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کی تو اس میں ان کا کردار اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھایا جائے، نہ صرف مسلمانوں کے درمیان، مختلف فرقوں کے درمیان، بلکہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں ان کے ساتھ بھی کس طرح مذہبی رواداری سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنے کے حوالے سے ان کے جو ہے جو وہ خطاب ہیں وہ بڑے اثر انداز کرتے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک میں. ڈاکٹر صاحب، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل یہ ماہ ہے. ایک تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کا پیغام چاہیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے. دوسرا، علماء کرام کے کردار کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھیں تو روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، یعنی کہ ایک تربیت ہے جو ایک ماہ کے لیے مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو صبر و تحمل، برداشت جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلمان جو ہے وہ اس ماہ میں اس کو سیکھتا ہے، اس کو مطلب ایک پریکٹس ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل کرتا ہے وہ. تو اس تمام رمضان المبارک میں علماء اکرام کا نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ پورا سال ہی ہماری جو زندگی ہے اس میں ایک مذہب کا جو کردار ہے وہ چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو تو اس کی اچھی خاصی اہمیت ہے. لیکن جو مولانا اکرام ہیں، جس طرح ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمارے اندر کا مسلمان جاگتا ہے، لیکن وہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس مقدس مہینے میں، چونکہ اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 مختلف ادوار ہوتے ہیں اس میں، جس میں کہ اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، مغفرت کا ہے. تو لیکن بحثیت مسلمان سر اگر دیکھا جائے، بحثیت پاکستانی، تو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں نہ صرف حکومتیں بلکہ جو تاجر ہیں، کمیونٹی ہیں، وہ بھی جو ہے نا آپ کہیں کہ عملی طور پر تو وہ کہیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح ان کا مسلمان جو جاگتا، اندر کا مسلمان جاگتا دکھائی نہیں دیتا. لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ذخیرہ اندوز ہیں، خاص طور پر فروٹس اور بیسن وغیرہ جو دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں اشیاء خردونوش ایشیا خردنوش میں، اس میں لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں پرافٹ کمانے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی لیکن جیبوں ڈاکٹر پر صاحب، ٹاکا ہم نے ڈالتے دیکھا ہیں. کہ کچھ مخیر حضرات ایسے بھی ہیں، دسترخوان وسیع کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، سیر و افطار کے لیے لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہی تو دنیا قائم ہے، ایسے لوگوں سے ہی تو ملک چل رہا ہے. بے شک سر، دیکھیں آپ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اس کے انڈسٹری ایریا میں چلے جائیں، خاص طور پر جو فیکٹری مالکان ہیں، جو مل آنرز ہیں، وہ یہ تمام تر نہ صرف رمضان المبارک میں، عام دنوں میں بھی ان کے لنگر خانے جو ہے وہ چلتے ہیں، کھلے رہتے ہیں. لیکن ان لنگر خانوں تک رسائی سب کی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مختلف ڈسٹرکٹس میں لنگر خانے بنائے گئے تھے، جیسے بھی بنائے گئے تھے. حالانکہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ لنگر خانوں کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے مخیر حضرات ہیں کہ گورنمنٹ کو اس لیول پہ جا کے اس طرح کے انیشیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے. 7 شریف میں ایک لنگر خانہ بنایا گیا تھا. معلومات کے مطابق وہاں کے جو ڈی سی تھے وہ تمام تر اخراجات برداشت کرتے تھے، لیکن وہ ایریا تھا جہاں پر کوئی بھی شہری جو ہے وہ لنگر خانے سے مستفید نہیں ہوتا تھا جا کے، کیونکہ دیہاتی ایریا تھا کہ اگر ایک دیہات کا بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے لنگر خانے پہ تو وہ شرم کے مارے جاتا نہیں تھا کہ یار کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا کہ یار وہ لنگر خانے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے کھا رہا تھا. تو لنگر خانے تو ہیں، لوگ خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے سر، جب تک حکومت چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، تو میرے خیال میں کہ کچھ لوگوں کا رمضان خراب کرنا یا غریب کا خیال نہ رکھنا
یہ بھی وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کا نہ صرف اسلام بلکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس کے فضائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس سے ہم مسلمانوں کو بحیثیت انسان ہم گناہ گار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عبادات جو ہے ان کے درجات بھی جو بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ عام دنوں میں 2 فرض ادا کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں وہ 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے اس کی جو اہمیت ہے میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے شفا یاب کرتا ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی رمضان المبارک میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. اپنے دوسرے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی نے افطاری کی ہے, سحری بنی ہے کہ نہیں بنی, صحیح, وہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقر صاحب, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بڑی خاص اہمیت ہے ہمارے اس مہینے کی ہمارے پاس کہ شیطان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے عبادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم نے دیکھا مساجد آباد ہو جاتی ہیں اور سحر و افطار کے ایک خوبصورت مناظر ہر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کو کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ایگزامپل لینی چاہیے ان کو دوسرے غیر مذاہب کے لوگوں سے, دیگر ممالک میں جہاں پہ ان کے جو ایسے آتے ہیں تہوار آتے ہیں اور وہ اپنا چیزوں کی قیمتیں نہ صرف کم کرتے ہیں بلکہ اپنی خرید سے بھی کم کر دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا کردار ہمارے بھی ملک کے تاجروں کو ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو راجہ کاشف, کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد, چند گھنٹوں بعد پہلی سحری ہے, تو میں دعا گو ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں کی, رحمتوں کی, اور اس آج رمضان کی افادیت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں ایک دفعہ پھر فراہم کیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے لیے رحمتیں, مغفرتیں مانگنے میں کامیاب ہو جائیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی تاجر حضرات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر حضرات کو چاہیے, اب یہ دیکھیں یورپ کنٹریز میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ اگر ہم صرف ایک کرسچنس کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہم 25 دسمبر کرسچن کمیونٹی کے لیے بڑا زبردست دن, کیونکہ ان کی عید کا تہوار ہوتا ہے, تو اب یہ دیکھیں انٹرنیشنلی کرسچنس ڈے پر پوری دنیا میں سیل 50% اور 70% تک کی سیل لگ جاتی ہے, جو صرف ایک کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے, ان کی ایک عید ہوتی ہے, اور وہ 70% تک سیل دیتے, آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم پاکستانی, یا ہم پاکستانی نہیں, ہم کیوں نہیں مسلمان لوگ اپنے اس مذہبی تہوار کو, جس کو ہم بڑی عقیدت سے, جوش اور جذبے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ حرام کا نوالا پیٹ میں ڈال کر, اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز ہے تو ہم سب سے پہلے بھاگ کے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار اس حرام کے نوالے سے جو ہماری پیٹ میں ہے, اس سے کیا اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرمائیں گے؟ صحیح. عبادت بے شک اللہ پاک نے قبول کرنی ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس لقمے سے, جس حرام کے لقمے سے ہم طاقت حاصل کر رہے ہیں, عبادت حاصل کر رہے ہیں, عبادت کرنے کے لیے, کیا وہ قبول بھی ہوگی یا نہیں. قبول کرنے والی پھر وہی بات اللہ پاک کی ذات ہے. لیکن یہ دیکھیں, روزہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے پیسے سے, اسی طرح روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. تو آپ اپنے جسم کی زکوٰۃ ہی جب حرام سے دینا چاہیں گے تو وہ کیسے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. دوسری چیز کہ تاجر حضرات کو چاہیے کہ جس طرح انٹرنیشنل ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار کو منانے کے لیے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, فری کر دیتے ہیں, ایسے پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, نیڈی پرسنز آج بھی ہیں, جن کے پاس شاید افطار کے لیے یا سحری کے لیے اشیاء موجود نہیں ہیں. سب سے پہلے میں اگر بات کروں بریڈس کے حوالے سے, روٹی کے حوالے سے, تو میری یہ ایک ناقص سی رائے ہے کہ جو تندور والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر ان کی طرف سے 5-10 روٹیاں, 18-20 روٹیاں اگر ویسے جو مزدور ہیں ان کے نام پر رکھ دی جائیں کہ وہ آئیں اور بغیر اپنی عزت نفس مجروح کیے, بغیر مانگے, ایک تو ان کو ثواب کا ثواب مل جائے گا. دوسرا ایک ایسا مسلمان جو اپنی سفید پوشی کا برم رکھنا چاہتا ہے اور وہ مانگنا نہیں چاہتا, تو اس کے لیے ایک وہ ایزی وے ہوگا کہ آئے, اپنی ضرورت کے مطابق روٹی اٹھائے اور چلا جائے. یہ دیکھیں یہ اللہ پاک اور اس شخص کی نیت پر ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, کیونکہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹی جائیں. اسی طرح تاجر حضرات کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے وقف کر دیں, تاکہ جو غریب ضرورت مند ہیں ان کے گھر پہ رمضان کی خوشیاں ہیں, سحری کی نعمتیں ہیں, افطار کی نعمتیں ہیں, وہ بھی اس میں برابر شریک ہوں, چاہے وہ سبزی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ فروٹس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ کھجور ہوں. تو دوسری چیز اس میں یہ دیکھیں کہ جس طرح ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ لنگر خانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے پاکستان, کیونکہ
रियासत जो इस्लामी रियासत होती है उसका ये कानून होता है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि लंगर खान ने एक अच्छा इकदाम था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरी की और मजदूरी के लिए बैठे रहते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, तो वो कहाँ से खाएंगे। ठीक है, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह बहुत सारे मुखियर हजरात सारा साल करते रहते हैं, लेकिन एक शख्स अगर आज इस्लामाबाद में और कल वो पेशावर में, तो वो क्या रोटी खाने के लिए वापस इस्लामाबाद आएगा, या फिर वो फिर रोटी उधर पेशावर में फिर ढूंढेगा। इसीलिए लंगर खान ने एक अच्छा इकदाम था। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि बहसीयत मुसलमान, क्योंकि मुसलमान इसलिए क्योंकि अब पूरे आलम इस्लाम में ये माह रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सऊदीया में आज पहला रोज़ा था, पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तानी अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह 3-4 घंटों बाद पहली सहरी करेंगे। तो बहसीयत मुसलमान हम सबको अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। हम सबको बग़ैर साइल के उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए उन चीज़ों को मुहैया करना होगा जो एक इंसान, एक मुसलमान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं। जैसे रोटी का मैंने पहले जिक्र किया, इसी तरह मैंने सालन देख लें, क्योंकि रोटी सालन या ये चीज़ें वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर मुसलमान को सहरी के लिए भी ज़रूरत है और अफ्तारी के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हम अपनी इबादत करते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि देखें हकूक़ुल्लाह अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। हकूक़ुल्लाह जो है अल्लाह पाक के हकूक़ हैं, जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हैं, ये अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं, जो बंदों के बंदे पर हक हैं, वो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेंगे। वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, वो माफ़ करे ना करे, वो रब का और उसका। लेकिन हकूक़ुल इबाद की बहुत सख्त वईद है। मैं इशरात साहब आपकी तरफ आऊँगा कि रमज़ानुल मुबारक में एक तो ये बता दें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए एक गरीब आदमी के लिए, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने कोई पैकेज का भी ऐलान किया है, वो यूटिलिटी स्टोर वाला। जी नहीं, उसके अलावा कैश का भी उन्होंने, कैश का भी, और यूटिलिटी स्टोर वाले भी पैकेज का किसी ऐलान किया है। तो यूटिलिटी स्टोर के वाले से मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैं जब ऑफिस की तरफ रवाना था तो मुझे रास्ते में एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर एक बुजुर्ग नज़र आए, तो मैं रुक गया वैसे ही ना, तो उतरा, उनसे पूछा, मैंने कहा, मुझे लगा उनकी शक्ल से कि कुछ मामला है। मैं उतरा नीचे तो मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं, किसके इंतज़ार में, आपने कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं यहाँ पे आया था यूटिलिटी स्टोर पे, सुना था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ पर तो सामान ही कोई नहीं है, तो मेरे पास तो पैसे बड़े कलील थे और आज पहली सहरी भी है, तो मैं जो है अपने बच्चों के लिए कुछ लेने आया था। मैंने कहा अंकल आप क्या करते, कहते मैं मजदूरी करता हूँ। तो तकरीबन वो 50 से 55 साल की उम्र उनकी होगी, वो इस एज ग्रुप के थे। तो सिर्फ आपसे मैंने पूछना ये है कि ये हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, तो वहाँ यूटिलिटी स्टोर पे मैंने बाद में जो भी किया उनके साथ, वो तो मेरा और उनका मामला, लेकिन जो हुकूमत है उसने जो ऐलान किया है कि उस पर अमल दरामद करने के लिए फोकस भी करेगी या सिर्फ ये ऐलानात की हद तक है? देखें जी काशिफ साहब, बात यह है कि पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम उम्मत मुसलमान के हर फर्द को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और एक अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक इस्लाह करना चाहूँगा कि जैसे बाकर ने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो नमाज़े रोज़े जो है वो माफ़ करेगा, कतन माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल वो भी उसी तरह ही हैं जैसे हकूक़ुल इबाद है। सही। उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि जैसे आपने जिक्र किया है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान का, तो जो वफाक की जानिब से ऐलान हुआ है वज़ीर आज़म की जानिब से, वो 5,000 रुपये जो है मुस्तहिक जो अफराद हैं उनको वो देने के लिए कर रहे हैं, जबकि यूटिलिटी जी 5,000 में कुछ आता है। देखें ये तो अब क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, वाकई कुछ नहीं होता, बहुत कलील हिसाब किताब है। दूसरी जो चीज़ है जिसमें उन्होंने 15% तक की जो है ना 800 अशिया के ऊपर यूटिलिटी स्टोर पे वो रियायत दी है, तो ये इंतहाई एक अफसोस का मकाम है कि आपने एक ऐलान तो कर दिया है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, और 15% जो है आप भी 15 छोड़ के आप 50% भी दे दें, जब आपने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सामान ही मुहैया नहीं करना, तो वहाँ पे फिर वो आपकी 15% हो या 50% हो, वो तो सिर्फ एक बयान और ऐलान ही रह जाता है। हालांकि आप ये देखें कि कुछ दिन पहले जो वफाकी वज़ीर खुराक हैं राना तनवीर, उन्होंने खुद जाकर तो एक मखसूस किस्म के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जाके विज़िट किया है, वहाँ पे सारी चीज़ें मेरा ख्याल है उनकी मौजूदगी से पहले पहुँचा दी गई, मगर
باقی جو پاکستان کے یوٹیلیٹی اسٹور ہے آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ اس دفعہ نہیں, یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ اعلان تو کر دیا گیا میں جس یوٹیلیٹی اسٹور کی شہزاد صاحب بات کر رہا ہوں وہ راول پنڈی کا ایک بہت بڑا یوٹیلیٹی. جی جی بالکل اسی طرح. اب یہ دیکھیں نا, اب آپ عوام کو ایک طرف تو اس کا مطلب ہے پھر آپ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ آپ کم از کم اس ایک مقدس مہینے کا تو آپ خیال کریں. میرے خیال میں بڑی ہی یہ ایک طرح کی شرمناک بات ہوگی کہ اگر آپ نے اعلان کر دیا ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر 800 اشیاء کا اور وہاں پہ 8 اشیاء بھی نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے. تو یہ بالکل میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر حکومت نے اگر ایسے کرنا ہے, عوام کو ذلیل و خوار کرنا ہے, تو میرے خیال میں جس نے 15% یہاں لائنوں میں لگ کے خواری بھی کاٹنی ہے وہ 15 روپے ایکسٹرا دے کے تو بازار سے باعزت طریقے سے جو ہے وہ سامان خرید سکتا ہے. تو یہ واقعی ایک اقدام جو ہے اس کے اوپر جو ہے دیکھنا چاہیے. باقی آپ یہ دیکھیں جیسے یہ سستے بازار لگائے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ جو نکارا پھل اور اس طرح کا جو داغی پھل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس سستے بازار میں دیا جاتا تھا, وہاں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں. اس دفعہ صرف یہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ اس دفعہ اجناس جو ہیں, جو پھل ہو گیا, جو سبزیاں ہوگی, آلو پیاز, وہ وافر مقدار میں اس وقت قدرت کی طرف سے مارکیٹ میں موجود ہے. تو یہ گورنمنٹ قدرت تو پاکستان پہ بڑی مہربان ہے, ہم خود مہربان ہیں. ہم خود مہربان نہیں ہیں. ہم نے جو ہے نا اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر انتہائی جو ہے حکومت کے لیے مزید مشکلات ہو جاتی. لیکن یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز والا کام کیا, دیکھیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم ملازمین کو برطرف کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے. تو ایک طرف آپ اگر ان کو بند کرتے ہیں تو یا تو آپ ایک سٹینڈرڈ بنائیں تاکہ امیر ہو غریب ہو سب کا حق ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ان کو جو اشیاء خرد و نوش ہے کم از کم وہ جو ہے ارزان نرخے پہ ملے. صحیح, بہت شکریہ. میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت لینے سے قبل صرف اتنی بات کروں گا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. نہ صرف آپ اپنے, میرے سننے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں بلکہ اپنے ارد و گرد, جیسے ڈوگر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں, احباب میں دیکھیں, عیال میں دیکھیں, اہل و عیال میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جس نے سحر نہیں کی, جس نے افطار نہیں کی. ایسا مہینہ ہے کہ جس میں 1 کا 70 کا وعدہ میرے رب نے کیا آپ سے, 1 کے بدلے 70 نے کیا کا آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو کوشش یہ کریں کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جو ہے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.